الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے قیام اللیل میں سورہ آل عمران کے آخری چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے بعد سورہ نساء کے بیشتر حصے کی بھی تلاوت کی گئی ہے. سورہ آل عمران کی تلاوت کل بھی کی گئی تھی. کل اس کا خلاصہ بیان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ دروس چونکہ آن لائن بھی نشر ہو رہے ہیں، اس لیے آج 12 بجے یہ دروس آن لائن نشر کیے گئے. ماشاءاللہ کئی لوگ جڑے بھی اس میں. آپ مسجد کے آن لائن دروس کے لنک پر جا کر اس کو دوبارہ سے، بلکہ جتنے بھی دروس دیے گئے ہیں سب کو سن سکتے ہیں واپس سے. سورہ نساء کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر نساء چونکہ عورتوں کے تعلق سے ہے تو عورتوں کے بہت سارے مسائل اور ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. گویا کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا. اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. دین پر عمل کرنے میں بھی اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. من عمل منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ تم میں سے چاہے کوئی مرد ہو یا عورت جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ مرد اور عورت میں دین کے حصول میں اور دین پر عمل پیدا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جو دنیا کے اندر افزائش ہوئی ہے، پھیلاؤ ہوا ہے، تو ایک نفس کے ذریعے سے اور اس کے بعد پھر ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. اس کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا کہ انسانی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک تو مرد اور دوسرا عورت. تو اس اعتبار سے بھی مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. البتہ چونکہ دونوں کے تخلیقی اعتبار سے کچھ فطری اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے کچھ حکمت کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ نے ان دونوں کے کہیں کہیں پر مسائل کو الگ الگ بیان کیا ہے، اور یہ بطور انسان ہونے کے لیے معاشرتی طور پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے کہیں کہیں پر کچھ الگ مسئلے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر دونوں کو الگ پیدا کیا ہے. تو اولاً اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے دین پر عمل پیدا ہونے میں، تقوی اختیار کرنے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ مخاطب کیا ہے، انسان کی 2 بہت اہم ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے. انسان کی 2 اہم ضرورت کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے مال. اللہ تعالیٰ نے مال کے تعلق سے احکام بیان کیے ہیں. کیا احکام بیان کیے؟ مال کی حفاظت ہونی چاہیے. مال کی حفاظت ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر مال کی طرف رغبت ہر انسان کے اندر ڈال دی ہے، تو ہر شخص مال کی حفاظت کرے گا. لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دوسروں پر آ جائے. ان میں سے کون ہے؟ یتیم ہے. تو یتیموں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کرنے کے لیے اولیاء سے کہا گیا ہے. اور کیا کہا گیا ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.
اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے تم خبیث مال کو، حرام مال کو نہ لے لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال میں جو تمہارا مال خراب ہے اور یتیم کا مال اچھا ہے مکس کر دو، اور تم یہ کرو کہ یتیم کے اچھے مال کو لے لو اور اپنے خراب مال کو یتیم کے حوالے کر دو، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر تمہارے پاس کھجور ہے لیکن کھجور کی کوالٹی تھوڑی کمتر ہے، اور یتیم کے پاس کھجور ہے، کھجور کے درخت ہے لیکن اعلیٰ کوالٹی ہے، اب چونکہ ان کی کفالت تم کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں کو ملا دو اور پھر جو تمہارے خراب کھجور ہے وہ یتیم کے نام کر دو اور جو یتیم کا اچھے کھجور ہے وہ اپنے نام کر لو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی طور پر یتیم کے مال کو رد و بدل کرنے میں، ہیر پھیر کرنے میں، اپنے مال میں ملانے کی کوشش کرنے میں ذرہ برابر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو دے دو۔ کب دو؟ جب یتیم بالغ ہو جائے، جب بلوغت تک نہ پہنچے تب تو تم کفالت کرو، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر ان کو مال دے دینا چاہیے۔ دوسرے اور ایک معاشرے کے اندر قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کا مال حوالے نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے بیوقوف قسم کے لوگ۔ بیوقوف عام طور پر ہم انہیں کہتے ہیں جو اچھی اور بری سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی مال دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، کہ سفہاء کو جو اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق نہیں کر سکتے ہیں ان کو ان کے مال نہ دو۔ البتہ کیا کہا گیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھلاؤ، وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ بھی، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں پیش آؤ، ان سے اچھی بات کہو۔ ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے تو کبھی بھی جھڑک دو، کبھی بھی غلط معاملہ اختیار کرو ان کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور پر یہ حکم دیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناحق طریقے سے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں مال نہیں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس انداز میں یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھانے سے اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت منکم عن تراض منکم، الا یہ کہ تم آپس میں رضامندی سے تجارت کرو، لین دین کرو، تو پھر یہ تمہارے لیے جائز ہے، بیع و شراء جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، لین دین جائز ہے، لیکن باطل طریقے سے کسی کے مال کو نہ ہڑپنا۔ تو مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا کے اندر بیان کیا ہے۔ چونکہ عورتوں کے مسئلے کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے، تو عورتوں کو بھی مال کی وہ مالک بن سکتی ہے، اس بات کی تاکیدی طور پر یہاں پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، خاص مسئلے کو بیان کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، مال کی وہ مالک نہیں بن سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر خاص کر کے ایک تقسیم مال میں جو ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کسی کی جب وفات ہو جائے، موت آ جائے، تو ان کے مال کا کیا ہوگا۔ تو زمانے جاہلیت میں جو مرد ہوتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے، وہ مال کو ہڑپ لیتے تھے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی نہیں دیتے تھے، کہتے یہ تو کمزور ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں مال کا۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ تو عورت ہے، یہ مال کا کیا کر سکتی ہے، تو وہ پورے مال کو ہڑپ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا اس چیز سے، اور کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ہے وہ چیز جو والدین چھوڑ کے جائے اور اسی طرح سے جو رشتہ دار چھوڑ کے جائے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ کے جائے یا قرابت دار رشتہ دار چھوڑ کے جائے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یعنی آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ صرف 1 روپیہ چھوڑ کے جاتا ہے، صرف 1 روپیہ، اور اس میں اولاد ہے، بیٹے اور بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں اس 1 روپیے کا بھی حصہ کیا جائے گا۔ مما قل، چاہے کتنا ہی کم ہو،
اس کو بھی حصہ دیا جائے گا. یعنی عورت کو کسی بھی طور پر محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو عورت مالی اعتبار سے وہ مستحکم ہو. یہ اسلام نے زمانے جاہلیت کے ایک رسم کو توڑ کر عورت کو وہ حقوق دیا ہے کہ عورت کو مالی طور پر مستحکم بنایا جائے. نہ یہ کہ صرف مرد ہی مالک بن کے رہے اور پھر وہ اپنی مردانہ طاقت عورتوں پر جھوپے یا پھر مردانہ طاقت دکھائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کو بھی مال کی مالک بننے کا حق اسلام نے دیا ہے. تو وراثت کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. وراثت کے مسئلے کو اللہ نے 3 آیتوں کے اندر بیان کر دیا، واضح طور پر 3 آیتوں کے اندر. یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 11 اور 12 اور اسی طرح سے سورہ نساء کی آخری آیت جو آج تلاوت نہیں ہوئی ہے، کل تلاوت اس کی ہوگی، تو اس آیت کے اندر 3 آیتوں میں کس کا کتنا حق ہوگا اسلام نے بتا دیا ہے. چونکہ وراثت میں عورتوں کا بھی حق ہے، تو بعض عورتیں جن کو حق ملے گا اللہ رب العالمین نے ان کو حق دیا ہے. بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ماں کو اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے. بعض صورتوں میں بہنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے. بعض صورتوں میں اللہ نے پوتیوں کو بھی حق دیا ہے. اسی طرح سے بہنوں میں جو سگی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے یا ماں شریک بہن ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے بعض حالتوں میں باقاعدہ وراثت میں حق دیا ہے. تو عورتوں کو ایک مستقل حق وراثت کے اندر دیا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر مردوں کے تسلط ہونے کی وجہ سے اور عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج مسلم مرد بھی جو مسلمان معاشرہ ہے وہاں پر بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے. بس کسی طرح سے سمجھا بجھا دیا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی عورت حصہ مانگتی بھی ہے تو اس عورت سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے کہ کیسے اس نے حصہ مانگ لیا. حالانکہ حق یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. وہ کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس میں آپ کو کوئی مذائقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی حرج ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کا باقاعدہ حق دیا ہے. تو مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سماج میں ایک دوسری ضرورت ہے، وہ ہے نکاح. نکاح میں اللہ تعالیٰ نے تعدد ازدواج کا ذکر کیا. تعدد ازدواج یعنی چاہے تم 2 یا 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ 1 2 3 یا 4 نکاح کر سکتا ہے. اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے. آج چونکہ ہمارے آس پاس ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ سوچ ہے، لہٰذا معاشرے کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر عورتیں برداشت نہیں کرتی ہیں. لیکن جہاں پر یہ رواج ہے عربوں میں، وہاں باقاعدہ اس کا رواج ہے، لوگ کرتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. لوگ باقاعدہ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرتے ہیں، چاہے 2 یا 3 یا 4. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور واللہ اگر کوئی اس حکم کا انکار کرے، چاہے کوئی مرد یا کوئی معاشرہ یا کوئی عورت اس حکم کا انکار کرے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ تو غلط طریقہ ہے. یعنی ایک عورت ایک مرد کے ساتھ شادی اس کی ہوتی ہے اور پھر کوئی دوسری عورت آ جائے، یہ تو غلط طریقہ ہے. اگر کوئی ایسا بھی سوچ لے یہ غلط طریقہ ہے تو پھر اس کا سوچنا اس کے ایمان کے لیے خیر منانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے خلاف سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دے، جو حکم دے دے، وہ بالکل برحق ہے. انسان کو اس میں کسی بھی طور پر تردد نہیں ہونا چاہیے. جب نکاح کی بات اللہ رب العالمین نے کہی تو پھر عورتوں کے حق کا بھی بات آتا ہے کہ ان کو ان کا مہر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دو. اسی طرح سے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دینا چاہے تو طلاق دینے کی صورت میں مہر واپس نہیں لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر کوئی اپنی بیوی بدلنا چاہے، کوئی دوسری بیوی لانا چاہے، یعنی طلاق دینا چاہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اپنی بیوی کو اس نے خزانہ بھی دے رکھا ہے تو وہ لے نہیں سکتا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اس میں سے شیء مطلب کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے. چونکہ وہ طلاق دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ پیسے مہر کے طور پر دیا ہے اور واپس لے، ارے میں تو تمہارا اور ہمارا تعلق ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے جو مہر کے طور پر تمہیں پیسہ دیا واپس کر دو. تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہے.
اور آج کے معاشرے کے لیے جو مسلم خواتین کی تعلیم کا ہم صحیح طور پر دینی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے عبرت کا بھی مقام ہے۔ یہ آیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ مہر زیادہ نہ کرو، کم رکھو، مہر زیادہ مہر نہ رکھو، ان عورتوں کو اتنا زیادہ مہر نہ دو۔ وہ معتدل طریقہ بتا رہے تھے۔ اتنے میں اب دیکھیے امیر المومنین اور مدینے میں 7 بڑے بڑے فقہا ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بڑے فقیہ تھے، دور اندیش تھے، لیکن ایک عورت کی فقاہت ذرا دیکھے کس طرح سے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ وہ عورتیں قرآن کا مطالعہ کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے کہ عورتوں کو مہر کم دیا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم ان میں سے یعنی بیوی میں سے کسی کو خزانہ دے رکھا ہے، قنطار کسے کہتے ہیں؟ خزانہ۔ تو خزانہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے مال کو کہا جاتا ہے۔ خزانہ مطلب مال کا ایک بڑا مقدار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مال کا اگر بڑا مقدار تم نے دے رکھا ہے پھر بھی تم واپس نہیں لے سکتے، تو اللہ نے خود خزانہ دینے کے لیے کہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ مہر میں کم مال دیا جائے۔ تو وہ عورت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی مخالفت کی اور ان پر تردید کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے۔ اس سے کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہماری عورتوں کو بھی قرآن اور حدیث سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، ان کے لیے ایسے ماحول تیار کرنا چاہیے کہ وہ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ سمجھے اور پھر اس سے مسئلہ مستنبط کرے، اور پھر ماحول بھی اسی طرح سے ڈھلتا جائے گا۔ پہلے کے ماحول دیکھیے کہ عورتوں کی فقاہت کی وجہ سے معاشرے کے اندر افراد علم والے ہوتے تھے، بڑے محدث اور مفکر اور مفسر پیدا ہوتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو ہم نے دینی تعلیم دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے بعض عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو نسب، جو خاندانی عورت ہے، ان میں 7 ہیں۔ کون ہیں؟ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی اور بھتیجی، یہ 7 ہیں۔ یہ 7 جو خاندانی عورتیں، ان سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی جو 7 قسم بیان کیے گئے، سیم ایسے ہی رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے 4 قسم کی عورتیں جو سسرالی ہیں، سسرالی رشتے کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے 3 تو بالکل ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور 1 وقتی طور پر حرام ہے۔ 3 ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ساس یعنی بیوی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ایک ربیبہ، ربیبہ کسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے پاس اس سے پہلے والے شوہر کی کوئی لڑکی ہو، تو اگر آپ نے اس عورت سے دخول کر لیا یعنی آپ نے اس عورت سے نکاح کے بعد مل لیا، تو پھر وہ جو ربیبہ ہے، جو دوسرے عورت سے اس کے پاس لڑکی ہے، تو اس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہو، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ بہو کون؟ جو اپنے سگے بیٹے کی بیوی ہو، منہ بولے بیٹے کی بیوی نہیں، جیسے آج کے دور میں بھی ایسا ماحول ہے جو زمانے جاہلیت میں تھا کہ منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیا اور پھر بہو اس کو سمجھ، اس سے پردہ لازم ہے آپ کے لیے، یعنی وہ آپ کی بہو نہیں ہے، بہو وہی ہے جو آپ کا سلبی بیٹا ہو، جو آپ کے خون کا بیٹا ہو، اس کی بیوی پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر حرام یعنی بیوی کی بہن، آپ بیوی کسی ایک عورت کو اپنے عقد نکاح میں لے رکھا ہے، اس کی بہن وقتی طور پر آپ پر حرام ہے۔ اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کسی عورت سے نکاح کر رکھے ہیں، اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی وقتی طور پر حرام ہے۔ آپ اگر اس کو طلاق دے دیتے ہیں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا اس عورت کی وفات ہو گئی، تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اس عورت کی پھوپھی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، یا پھر اس عورت آپ کی بیوی کی خالہ سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ عورت آپ کے عقد نکاح میں ہے تو اس کی پھوپھی سے، اس کی خالہ سے، اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 رشتے جو سسرالی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے
خاندانی جو نظام ہے اس کے بارے میں نہایت ایک عظیم آیت کو نازل کیا ہے. ہر ایک مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ازدواجی زندگی کا رشتہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی ہے. کیا ذمہ داری دی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام کون ہے؟ یعنی قائم رکھنے والا. یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے. یعنی عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرد کو حاکم بنا دیا، مرد جس طرح سے چاہتے ہیں وہ پھر ہمارے اوپر وہ حکومت چلاتے ہیں، ہمارے اوپر حکم چلاتے ہیں. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور مردوں کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے قوام بنایا. یعنی پورے گھر کی ذمہ داری ایک مرد پر ہے کہ گھر کو کس طرح سے صحیح سمت میں رکھا جائے، کس طرح سے دینی اعتبار سے گھر کو رکھا جائے، کس طرح سے مالی اعتبار سے گھر کو مستحکم رکھا جائے، کس طرح سے دین معاشرتی اخلاقی طور پر گھر کو درست رکھا جائے. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کے اندر خرابی آتی ہے اور مرد نہیں ٹوکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مرد ذمہ دار ہوگا، وہ مرد گنہگار ہوگا. لہٰذا یہ کوئی مرد کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ مرد کے لیے ذمہ داری کی بات ہے کہ پورے گھر کو سنبھال کے رکھے. پھر عورتوں کا مسئلہ ہے. جب عورتوں کو مرد کے لیے کہا گیا کہ مرد کے ماتحت یہ رہیں گی تو یہاں پر فرما برداری بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نیک عورت ان کو قرار دیا جو فرما بردار ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ صالحات یعنی نیک عورت وہ ہے جو فرما بردار ہوتی ہیں اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں غیبی طور پر. یعنی شوہر نہیں بھی رہتے ہیں پھر بھی وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں. تو اس انداز میں ان نیک عورتوں کی صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ مردوں کو ایک طریقہ بتلایا جو آج کے مردوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بات میں تھوڑی بہت اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت یا پھر بیوی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں. اگر غصہ آ جاتا ہے تو پھر بیوی کو سمجھانے کے بجائے یا کچھ اور راستہ اختیار کرنے کے بجائے سیدھا 3 طلاق اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. بہت سارے مرد ایسے کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا، 4 راستے بتائے ہیں. ان 4 راستوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کی بد دماغی بد اخلاقی کا تمہیں خوف ہو، تمہیں اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، پہلے سمجھاؤ ان کو. مرد ہونا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے، ضبط ہونا چاہیے. ایسے ہی ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے کہ تمہارے اندر برداشت ہی نہ ہو. تمہارے اندر برداشت ہونا چاہیے. کچھ بھی بیوی کرے لیکن تمہارے اندر اتنی برداشت کی قوت ہونی چاہیے کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. اور جیسا کہ ایک حاکم ہوتا ہے عدالت کے اندر، وہ تمام دلائل سنتا ہے اس کے بعد فیصلہ لیتا ہے، تو تم تمام دلائل سنو اس کے بعد فیصلہ لو. یہ نہیں کہ فوری طور پر بیوی پر ٹوٹ پڑو اور اس کو مار دو اور اس کو جو ہے اس کے ہاتھ پیر توڑ دو. تو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا گیا؟ فعظوہن، بیوی کو سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھ رہی وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو. اگر پھر بھی نہیں مان رہی ہے وضربوہن، تو ان کو مارو. لیکن کس طرح سے مارنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارو غیر مبرح. ایسا نہ مارو کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دو، ہڈی توڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عار دلانے کے لیے مارو. بس یہ کہ ہلکا سا مارو، ان کو شرم آ جائے، ان کو محسوس ہو جائے کہ ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب شاید یہ آخری جو ہے وارننگ ہے شوہر کی طرف سے، اب مجھے سدھر جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی غلطی ہو پھر بھی آپ ان کو مارے، ہمیشہ ان کو غلط ٹھہرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کی واقعی معنوں میں غلطی ہے. نشوزہن کہا گیا، ان کی بد دماغی بد اخلاقی کی بات کہی گئی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کو کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے چوتھا راستہ بتایا کہ ایک حکم یعنی ایک ولی، ایک گارجن اس گھر کی طرف سے اور ایک دوسرا گارجن اس گھر کی طرف سے آئے اور آپس میں مل کے دونوں کو سمجھائے، صلح کرائے. نہیں پھر بات بنتی ہے تو پھر طلاق کا راستہ اپنائے. یعنی 5ویں مرحلے میں طلاق کا معاملہ آتا ہے. پہلے 4 اسٹیپ اپنانا چاہیے اگر اختلاف ہوتا ہے، ورنہ تھوڑی بہت اگر بات آ جاتی ہے تو آپس میں سلجھا لینا چاہیے. یہ نہیں کہ بات کو آگے بڑھائے پھر جھگڑا کرے پھر اختلاف کرے اور ایک دوسرے کے گھر میں بتائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپس میں سمجھ کر سلجھا لینا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ آیت بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اپنے حقوق کی بات کہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو. شرک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. 2 جگہ پر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے اطاعت رسول کو اس سورہ کے اندر بہت زیادہ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول کے لیے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے اطاعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اطاعت کا مزید حکم دیتے ہوئے فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے رسول کی مخالفت جو کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے باقاعدہ کہ تم رسول کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، جو رسول کی مخالفت کرے گا تو جس گمراہی کی طرف وہ جائے گا ہم اسی گمراہی میں اس کو ڈھکیل دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رسول کی اتباع کرنے کے فوائد بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے روز۔ تو آپ کو اگر صدیقین، صالحیت یا شہداء کا بہت بڑا لقب نہیں مل پا رہا ہے، لیکن اتباع رسول کی صورت میں آپ ان لوگوں کی معیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اطاعت رسول پر بہت بڑا انعام دیا گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی پہچان بتائی ہے کہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافقین وہ ہوتے ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، منافقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، منافقین وہ ہوتے ہیں جو ریاکار ہوتے ہیں، منافقین وہ ہوتے ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک نہایت ہی اہم آیت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ رب العالمین اگر تم شکر گزار بندہ بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن تمہارے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ عذاب اور سزا تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان اگر شکر گزار بندہ بن جائے تو اللہ رب العالمین پھر عذاب نہیں دے گا۔ یہ نہایت اہم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔